بسم اللہ الرحمہ الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا مدار فکر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مدار فکر اور معیار تمدن ہمیشہ اسوہ حسنہ رہا۔ ان کا دماغ علم سے پر رہا اور دل عشق سے معمور رہا۔ علم سے انہوں نے راستہ معلوم کیا اور عشق سے منزل کو پایا۔ فلسفے کا تھوڑا علم انسان کو خدا سے بیزار اور گہرا علم خدا کا پرستار بنا دیتا ہے، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ فلسفے کے گہرے عالم تھے۔ وہ بڑی گہرائی میں اتر کر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موتی چن کر باہر لائے اور انہیں اپنے دامن میں سجا کر پوری دنیا کو دعوت نظارہ دی، اور بڑی بلند آہنگی اور خود اعتمادی سے کہا، اے منطق و کلام کے متوالو، اور اے افلاطون اور ارسطو کے شہدائیو، ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کچھ سیکھو، جن کے ہاتھوں نے تختی کو چھوا اور نہ ان کی انگلیوں نے کبھی قلم پکڑا، لیکن لوح و قلم کے سارے راز ان پر منکشف ہو گئے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو اور اپنی زندگی کو اسی میں ڈھالو، اور پھر اپنے آپ کو دیکھو، یہی ان کا دیدار ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی بصیرت کیسے حاصل ہوئی؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ اکثر اوقات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہوں۔ اب تک 1 کروڑ مرتبہ درود شریف کا ورد کیا ہے۔ آپ کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم لکھتے ہیں کہ میں نے اماں جان کی موت پر بھی انہیں روتے نہیں دیکھا، مگر قرآن سنتے وقت یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام زبان پر آتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ 1933 میں ایک نوجوان نے حکیم الامت سے اس بارے میں استفسار کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کیا نہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو درخت تعظیم سے جھک جاتے تھے؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیونکہ یہ بات ماورائے فطرت معلوم ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تمہارا ذہن مختلف راستے پر منتقل ہو گیا ہے، تم الجھ کر رہ گئے ہو۔ قدرت کے مظاہرے اور درختوں کے جھکنے کا یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بتاتا ہے، کیونکہ ان کی آنکھ یہ دیکھتی ہے، اور اگر تمہیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نصیب ہو تو تم بھی دیکھو گے کہ دنیا ان کے سامنے جھک رہی ہے۔ 1929 کا واقعہ ہے کہ انجمن اسلامیہ سیالکوٹ کا سالانہ جلسہ تھا۔ علامہ اقبال اس جلسہ کے صدر تھے۔ جلسے میں کسی خوشل خان نعت خان نے حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم شروع کر دی، جس کا ایک مصرع یہ تھا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نظم کے بعد علامہ اقبال اپنی صدارتی تقریر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ 2 شعر ارشاد فرمائے، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے زیادہ ممتاز، محبوب اور قابل قدر و ثبت جذبہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کا اظہار ان کی چشم نمناک اور دیدہ تر سے ہوتا تھا کہ جب کسی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نامی ان کے سامنے لیا یا ذکر کر دیا تو ان پر جذبات کی شدت اور رقت طاری ہو جاتی تھی، اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو روا ہو جاتے اور وارفتگی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے احباب نے انہیں بارہا آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ 1926 میں لاہور میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلسہ کی صدارت کرتے ہوئے علامہ اقبال نے جذبہ
تقلید اور جذبہ عمل قائم رکھنے کے 3 طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ درود سلام ہے، جو مسلمانوں کی زندگی کا جزو لا ینفک ہے۔ دوسرا طریقہ اجتماعی ہے کہ مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوں اور کوئی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوانح حیات بیان کرے۔ اور تیسرا طریقہ اگرچہ مشکل ہے لیکن بہرحال اس کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ یاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کثرت اور ایسے انداز میں کی جائے انسان کا قلب نبوت کے مختلف پہلوؤں کا خود مظہر ہو جائے۔ یعنی آج سے 1300 سال پہلے جو کیفیت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس سے پیدا ہوتی تھی، وہ آج ہمارے قلوب کے اندر پیدا ہو جائے۔ شاعر مشرق کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی وابستگی کا ثمر یوں عطا ہوا کہ ان کے نعتیہ اشعار بقائے دوام حاصل کر گئے۔ زمانہ صدیوں کی مسافتیں طے کرتا رہے گا، مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے نعتیہ کلام کی آب و تاب میں کمی رونما نہیں ہوگی، بلکہ اس سے فیضیاب ہوتے ہوئے فخر محسوس کیا کرے گا۔ نئے سے نیا پیغام، نئی سے نئی تجلی۔ غرض یہ کہ تجلیات نعت کی فراوانی نے ان کی نعت کو عالمگیریت عطا کر دی ہے۔ اس طرح انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کا فریضہ سر انجام دیا۔ اسی طرح ختم نبوت کے عقیدے پر گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ ختم نبوت کے عقیدے کی ثقافتی قدر و قیمت یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اعلان فرما دیا کہ آئندہ کسی انسان کے ذہن پر کسی انسان کی حکومت نہیں ہوگی۔ میرے بعد کوئی شخص دوسروں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بات کو بلا چون و چراغ تسلیم کر لو۔ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جس کی بدولت انسانی علم کے دائرے کو وسعت نصیب ہو گئی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر انہوں نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔